تو آپ اس ڈیبیٹ کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے، جس میں آپ اسے ڈیبیٹ کہہ لیں، کنورسیشن یا ڈسکشن یا انٹرویو کہہ لیں، جو انہوں نے انڈیا ٹی وی کے پلیٹ فارم پہ جا کر دیا، اور ان کے اعتراضات کی کیا حیثیت ہے، ان کی کیا حیثیت رہ گئی اس پلیٹ فارم میں جانے کے بعد، اس پلیٹ فارم کی کیا حیثیت ہے، اور جو 3 مسلمان وہاں تشریف فرما تھے ان حضرات نے جو جوابات دینے کی کوشش کی، ان کے متعلق بھی آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے بہت سارے سوال کر لیے. میرا جو اوور آل تبصرہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ڈیبیٹ نہیں تھی بلکہ قتل کرنے کی سازش تھی اقلیتوں کو. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اکثریت کو بھڑکایا جائے گا کہ دیکھو یہ اقلیت تمہارے بارے میں یہ سوچتی ہے کہ ان کو جب موقع ملے گا یہ تمہیں قتل کر دیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ تم ان لوگوں سے ہوشیار رہو اور تم تیاری کرو. یہی دراصل نرسنگھانند جو ابھی کچھ دن جیل بھی رہ کر آیا ہے، ڈاسنا کا جو پجاری ہے مندر کا، اس کا یہی پیغام ہے. اور ہوا یہ ہے کہ اس کا ایک چیلا، اس کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، وہ سمیر کے چینل پر بھی آیا اور ساحل کے چینل پر بھی آیا، اور اس وقت مختلف جو اسلام فوب مرتد ہیں ان کے چینلوں پر وہ گھوم رہا ہے. تو دراصل وہ تو اوپنلی یہ کہتا ہے، یہ لوگ تو اوپنلی جینوسائیڈ کی دھمکی دیتے ہیں، یعنی جو نرسنگھانند اینڈ کمپنی ہے اس میں توفیل چترویدی وغیرہ، یہ سارے اوپنلی جینوسائیڈ کی دھمکی دیتے ہیں. اب اگر کوئی آدمی ان کی گود میں جا کر بیٹھتا ہے تو ہم یہی مانیں گے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کا قتل عام ہو، اقلیتوں کا قتل عام ہو. اس سے فرق نہیں پڑتا اب کہ قرآن کیا کہتا ہے، ان کو اعتراض ان کا جینیوئن ہے یا نہیں ہے. اب یہ چیز irrelevant ہو گئی. اصل چیز جو ریلیونٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں جو مسلمانوں کا قتل عام اور ملک میں انارکی چاہتے ہیں. تو اس وقت تو ساحل اور سمیر کو یہ جواب دینا چاہیے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ کیوں ہیں، اور آپ ایسے لوگوں کو، سنگانن ٹائپ لوگوں کو یا اس کے چیلوں کو اپنے چینل کے اوپر کیوں بلا رہے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ جو گودی میڈیا ہے گزشتہ تقریباً 10 سالوں سے، اس کی یہ روش رہی ہے کہ مسلمانوں کو سائیڈ لائن کیا جائے اور مسلمانوں کے خلاف ایسے ایشوز اٹھائے جائیں کہ جو بالکل irrelevant ہیں، جن کا کوئی ان سے تعلق نہیں ہے، ملک سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ دراصل گودی میڈیا کی انٹینشن ہے. تو ساحل اور سمیر اگر ایسے چینلوں پر چلے گئے تو کوئی اس سے ایسا نہیں کہ انہوں نے کوئی بہت بڑا تیر مار لیا. ہم تو انتظار میں تھے کہ کب گودی میڈیا کی نظر ان اسلام فوب مرتدوں پر پڑے گی اور کب ان کو بلایا جائے گا، چونکہ گودی میڈیا کو یہی تو چاہیے. تو یہ کوئی اچیومنٹ نہیں ہے. اچیومنٹ اس وقت ہوگی کہ جب آپ ہمارے اسکالرز کے سامنے بیٹھیں گے اور اسکالرز کو اپنے نیریٹو سے قائل کر لیں گے. یہ کہیں گے، اسکالرز آپ کے سامنے آ کر یہ کہنے لگیں، اور میں کسی ایک آدھ ٹوپی والے داڑھی والے آدمی کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں اوور آل جس کو ہم ٹرو اسکالرشپ کہتے ہیں اس کی بات کر رہے ہیں، کہ وہ آپ کے سامنے آ کر یہ کہنے لگیں کہ بھائی مرتدو، میں تمہارا قائل ہو گیا، اور واقعی قرآن میں غلطیاں ہیں، واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں یہ پرابلمز ہیں. اگر اسکالرشپ جو ٹرو اسکالرشپ ہے لگے تو یہ آپ کا اچیومنٹ ہے. جو آلریڈی دہشت گردی کر رہا ہے اور جو آلریڈی ایک مذہب کے خلاف ہے، جو لوگ آلریڈی ایک قوم کے خلاف ہیں، ان کے پاس جا پلیٹ فارم پر شیئر کر لینا آپ کی کوئی کامیابی نہیں ہے. یہ تو میرا اوور آل تجزیہ ہے. رہی بات جو مسلم ڈیبیٹرز ہیں، میں نے ذاتی طور پر اتفاق سے ان میں سے 2 لوگ ایک گروپ میں شامل ہیں، میں نے ذاتی طور پر وہاں پر بھی یہ بات اٹھائی کہ آپ لوگوں کی جو نمائندگی تھی، ان میں سے مولانا اطہر دہلوی صاحب کی جو نمائندگی رہی وہ کچھ بہتر اس معنی اگر رہی کہ انہوں نے جو ہندو اسکرپچر سے حوالے دینے شروع کیے، تو جو اسلام فوب اینکر تھا وہ خود بیک فٹ پر آ گیا. اس نے کہا بھائی مجھے برا لگ رہا ہے. یعنی مجھے یہ حیرت ہے اس جرت کی کہ اس کو وہ پورا پروگرام کرا رہا ہے، اس کو تب برا نہیں لگ رہا ہے کہ میں ایک مذہب اور ایک مذہب کے ماننے والوں جو ملک کے اندر 200 ملین پلس ہیں ان کے خلاف بولا، یہ برا نہیں لگ رہا ہے. لیکن جیسے ہی اس کے مذہب کی باتوں کا حوالہ دیا گیا فوراً اس کو برا لگا. تو سید اطہر دہلوی صاحب کی یہ بات بڑی اچھی رہی کہ انہوں نے کاؤنٹر اٹیک کیا اور دفاعی نہیں رہے بلکہ اقدامی رہے. لیکن اوور آل جو مسلم پینلسٹ تھے ان میں ظفر سریش والا اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ کتنا بڑا اپولوجیٹک انسان ہے، کہ جس کو لٹرلی شریعت کا شین بھی نہیں آتا. میں اوپنلی پبلک پلیٹ فارم پہ کہتا ہوں، اور ٹویٹر کے اوپر بھی میں نے کتنی ہی مرتبہ اس شخص کو ایکسپوز کیا ہے. اسی طریقے سے ڈاکٹر تسلیم رحمانی ایک پولیٹیکل فگر ہے، ان کا اسلامی علوم و شریعت سے کیا تعلق ہے؟ تو ان لوگوں نے جو مذہب کو پیش کیا ہے وہاں اور یہ کہا کہ جی مذہب خاص ہمارا پرائیویٹ معاملہ ہے اور یہ میرے اور اللہ کے درمیان مسئلہ ہے، اور یہ بالکل اسلام کے خلاف بات ہے.
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو لبرل اور ویسٹرن جو سویلائزیشن ہے اس کا نیریٹو ہے کہ مذہب میرا پرائیویٹ معاملہ ہے. مسلمانوں کا جو مذہب ہے وہ ان کی پرائیویٹ جاگیر نہیں بلکہ وہ امانت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ وہ لوگوں تک پہنچائیں. جو چیز آپ کے پاس امانت ہوتی ہے وہ آپ کا پرائیویٹ مسئلہ نہیں ہوتا بلکہ وہ پبلک مسئلہ ہوتا ہے. مذہب ہمارا پبلک مسئلہ ہے. تو یہ جو بالکل یہاں سے وہ ان کا جو نیریٹو تھا وہ بالکل بے بنیاد تھا. اور جو اس پوری ڈیبیٹ کے اندر 3 اعتراضات بلکہ سمجھ لیجیے 2 بنیادی اور ایک یعنی سائیڈ میں اعتراض آیا ہے. پہلا بنیادی اعتراض ہے جہاد کے اوپر, جزیے کے اوپر. دوسرا اعتراض ہے باندی کے مسئلے کے اوپر. اور ایک جو چھوٹا اعتراض آیا ہے وہ ایک لڑکی جب کھڑی ہوئی جے این یو کی تھی یا دہلی یونیورسٹی کی, تو اس سے کہا کہ تمہاری عقل ناقص ہے کیا, اور اسلام تو عورتوں کو ناقص العقل کہتا ہے. یہ 3 باتیں ان لوگوں نے کہیں, اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا. یہ جو ساحل نے کہا نا میں تو اعتراضات کی لائن لگا دوں گا, تو جو اس نے ٹاپ اعتراضات اپنے لوگوں کے سامنے پیش کیے تو حقیقتاً میں مسلمانوں کی اکثریت یہ سوچ رہی تھی کہ اگر یہ ان لوگوں کے اعتراضات ہیں اور ان کی بنیاد پر یہ لوگ گمراہ ہوئے ہیں, ان اعتراضات کی بنیاد پر انہوں نے دین کو چھوڑا ہے, تو پھر یہی کہا جائے گا کہ ان کی قسمت خراب تھی, خدا کی توفیق ان سے سلب ہو گئی تھی. یقیناً انہوں نے خدا کی شان میں کوئی گستاخی کی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق ان سے سلب کر لی, اس وجہ سے یہ لوگ مرتد ہوئے ہیں, ورنہ کوئی عقل مند انسان ان اعتراضات کی بنیاد پر مرتد نہیں ہو سکتا. اچھا میں مفتی صاحب ایک بات کہنا چاہوں گا کہ شاید آپ نے دیکھا نہیں ہوگا, آپ نے انڈائریکٹ بات کہی کہ یہ جینوسائڈ انیبلر ہیں, تو انڈائریکٹ نہیں باقاعدہ ان لوگوں کی لائیو اسٹریم پر ویڈیوز موجود ہیں, اور یہ میں اب ان کو اس الفاظ سے نہیں بلانا چاہتا, لیکن اب ظاہر سی بات ہے کہ باقاعدہ وہ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ آپ لوگ سوئے ہوئے ہیں, آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, آپ لوگ کو جاگنا چاہیے, آپ کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے, آپ کے ساتھ ویسا ہونے والا ہے. تو یہ باقاعدہ آن ریکارڈ ان کے یوٹیوب پر موجود ہے, تو یہ کوئی ڈھکی چکی بات نہیں ہے. اور جی اچھا پوائنٹ اٹھایا آپ نے. اور اگر ایسا ہے, میں نے ان کی ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں, لیکن اگر آپ نے دیکھی ہیں اور یہ لوگ اس طرح کہہ رہے ہیں تو یہ تو ایک بہت ہی عجیب بات ہے. اور میں حالانکہ ایسے ہندو نوجوانوں کی تعداد انڈیا میں بہت کم ہے جن کو میں نیوٹرل سمجھوں. اس وقت یہ ہے کہ یا تو ادھر یا ادھر والی بات ہو رہی ہے. تو لیکن بہرحال جتنے بھی 0.1% بھی اگر ایسے ہندو نوجوان جو سوشل میڈیا پر ہوں, نیوٹرل ابھی باقی بچے ہوں, میں ان سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اس طرح کے ڈسکورسز سے کہ جس سے نفرت پھیلتی ہے, اس سے ظاہر ہے کہ جن کے خلاف آپ نفرت پھیلا رہے ہیں ان کا تو نقصان ہے ہی, اس سے تو انکار کیا نہیں جا سکتا. لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب کہیں انارکی پھیلتی ہے, کیوس ہوتا ہے, تو اس میں جتنی بھی پارٹیاں انوالو ہوتی ہیں نقصان سب کا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ صرف سامنے والے کو نقصان پہنچائیں گے اور خود اپنے گھر میں آرام سے بیٹھیں گے. یہ دھمکی نہیں ہے بلکہ صورتحال کی صحیح تصویر ہے. اس لیے اس چیز سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں. یہ جو آگ جلائی جا رہی ہے ملک کے اندر, یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے, ملک کے امن اور امان کے لیے نقصان دہ. اس طرح کے ڈسکورسز کبھی بھی ٹی وی پر نہیں ہونی چاہیے. اور ہاں یوٹیوب کے اوپر ٹھیک ہے, کچھ اپنا سویلائز انداز کے اندر اگر ڈسکشن ہو رہے ہیں تو ہوتے رہیں. آپ ہم لوگوں کو دیکھیں, ہم لوگوں سے آپ کو سبق لینا چاہیے مسلمانوں سے کہ ہم ماشاءاللہ اتفاق اور اتحاد کے ساتھ مختلف چینلوں کے اوپر ڈیبیٹس کرتے ہیں, مختلف چینلوں کے اوپر بات کرتے ہیں. تو ہم کس سویلائز انداز کے اندر گفتگو کرتے ہیں. ہم کسی کو برا نہیں کہتے, ہم یہ نہیں کہتے ہم رام جی کا نام لیں گے تو عزت سے لیں گے, لکشمن جی کا نام لیں گے تو عزت سے لیں گے. یہاں تک کہ اگر ہم سامنے والے سے ہمیں کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو, ہم اس اکیڈمک اسٹینڈرڈ کو مینٹین کرتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, مذاق میں کبھی کبھار تھوڑی بہت جو ہے وہ تو چلتا ہے, وہ انٹرٹینمنٹ ہے, لیکن یہ کہ ایسا نہیں کہ ہم سامنے والے کی گستاخی یا توہین کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مستقل گستاخی ہوتی ہے. اب تو یہ ہے کہ کون سا چینل ایسا ہے ایکس مسلمز کا کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ ہوتی ہے. تو اینی وے یہ صورتحال اس وقت ہے اور یہ بہت خطرناک صورتحال ہے. جو سویلائزڈ لوگ ہیں ان کو اس تعلق سے سوچنا چاہیے. باقی جو لوگ انسویلائزڈ ہیں اور جو اپنی سو کالڈ اصل یعنی چمپینزی شپ کی طرف جا رہے ہیں ان کا کیا کر سکتے ہیں آپ؟